السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے اس وقت DH4 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد خان۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کے اندر کہیں عرصے سے ایک بار پھر سے جو ہے قتل و غارت گری کا جو بازار ہے وہ گرم ہو چکا ہے، جس میں کئی عرصے سے پہلے جو ہے ٹارگٹ کلر یہاں پر کل عام بے گناہ اور بے سہارا لوگوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ابھی تقریباً 3-4 مہینے سے پورے کراچی کی سرزمین پر جو ہے ڈاکو اور لٹیروں کا جو ہے راج ہے اور ان کی حکومت یہاں پر قائم ہے، اور جب چاہے کسی کو بھی چاہے وہ اپنی مرضی سے لوٹ کے چلے جاتے ہیں، اور اگر کوئی غریب ان کے نشانے پر آتے ہیں تو ان کو ٹارگٹ اور گولی کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس غریب کے پیچھے کون ہے، اور یہ جو جس کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں، جس کو ہم گولی کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس کے پیچھے رونے والے کون ہیں اور اس کے گھر پر جو ہے کیا اذیت گزرے گی۔ اسی طریقے سے بلدیہ ٹاؤن کا ایک رہائشی اقرار اللہ صاحب، جن کے 4 بچے ہیں، 2-3 دن قبل گلشن چوک اتحاد ٹاؤن کے اندر، جو کہ منگو پیر تانے کے حدود میں، وہاں پر ایک ڈکیتی ہوئی، اور اس کے بعد وہ اقرار اللہ صاحب جو ہے اس روڈ سے گزر رہے تھے، وہاں پر ان کو روکا اور ان ڈاکوں نے ان کو گولی کا نشانہ بنایا۔ آج اس وقت ہم یہاں پر ان کے یہاں پر جو تعزیتی دعا ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہم یہاں پر تشریف لائیں۔ یہاں پر ان کے عزیز و اقارب موجود ہیں، اور یہاں پہ سابق MP حافظ نعیم صاحب بھی موجود ہیں۔ یہ تمام تر معلومات ان سے ہم لیں گے کہ یہ واقعہ کیا پیش آیا اور اس وقت جو ہے ان کے گھریلو کیا حالات ہیں۔ اچھا حافظ صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اصل میں میرے خیال سے رہائش ان کی یہاں پر ہے، تو یہ واقعہ ادھر اتحاد ٹاؤن گلشن چوک میں ہوا ہے اور تانا ان کو منگو پیر پڑتا ہے۔ یہ اصل میں وہاں ان کے رشتہ دار ہے، گھر ہے، یہ وہاں پہ کرنے کیا گئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اصل میں کاروباری شخصیت تھے، اور ان کے وہاں گلشن چوک کے قریب گودام بھی ہے۔ ان کے یہ پلاسٹک کا دانہ بنانے کا کام کرتے ہیں، اور مولانا عبدالرحیم صاحب جو ہمارے ساتھی ہیں، ان کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اور اس دن کا جو واقعہ ہے، اصل میں 2 واقعات ہوئے ہیں اس دن۔ ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ ان کے ایک چچا ہے جو گاؤں سے آئے ہیں، اور ان کا وہاں اپنا مکان بنایا تھا، اس میں یہ اس وقت شفٹ ہو گئے، اور اس دن اقرار اللہ ان کے ساتھ سامان وغیرہ بھی سوزوکی میں لے جاتا رہا، اور آخری مرتبہ جب وہ واپس ہوئے ہیں، وہ 5 نمبر پہ پہنچے ہیں، تو ان کو کال آئی ہے کہ ہمارے گھر پہ ڈکیتی ہو گئی ہے، کوئی 9-10 افراد ہیں، اور یہ 9-10 افراد جو ہے تقریباً 4 مہینے سے وہاں سرگرم ہے، اور کئی مرتبہ وہ وارداتیں کر چکے ہیں۔ اور IG صاحب، ایڈیشنل IG کراچی غلام نبی میمن صاحب، اور جتنے بھی پولیس کے ذمہ داران ہیں، ان کو تحریری طور پر اس کے متعلق جو ہے وہ آگاہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر یا تو پولیس کی ایک چوکی بنائی جائے، یا پھر رینجر کی چوکی بنائی جائے، یا اور دوسرے دن یہ 10 افراد کا گروہ ہے ڈاکوؤں کا، جو کلاشنکوف، ریپیٹر اور پسٹل کے ساتھ مسلح ہو کر لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں، ان کی خواتین کی جو سونے کی بالیاں وغیرہ ہوتی ہے اور نقدی موبائل وغیرہ یہ لے جا کر وہ چلے جاتے، پیدل آتے اور پیدل چلے جاتے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آگاہی کے باوجود کوئی روک تھام کے لیے، سدباب کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ اور اس دن جب ان کے چچا کے گھر پہ ڈکیتی ہوئی ہے، تو یہ یہاں سے 5 نمبر پہنچے تھے، یہاں سے واپس سوزوکی میں ان کے ساتھ رفیع اللہ بھی تھے جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور عبدالرحیم کے چھوٹے بھائی تھے، وہ بھی ساتھ تھے۔ تو رفیع اللہ سے پھر مجھے عبدالرحیم صاحب نے فون کیا، رات تقریباً کچھ 12 بج کے پھر کو کال ملائی، تو اس کا موبائل آف جا رہا تھا۔ پھر DSP جمیل بنگش کو فون کیا، انہوں نے ریسیو نہیں کیا۔ SSP صاحبہ کے دفتر میں ان کے PSO کو فون کیا، مطلب ان سے رابطہ نہیں ہوا۔ صرف اتحاد ٹاؤن کے SHO صاحب سے میرا رابطہ ہوا تھا، اور وہاں جو چوکی انچارج ہے شاکر اتحاد ٹاؤن کے، ان سے رابطہ ہوا تھا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ پھر مجھ سے رابطے میں رہے، اور پھر جب ہم مرشد ہاسپٹل میں پہنچا
تو وہاں اقرار اللہ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ شہید ہو چکے تھے، مگر یہ کافی وقت وہاں پڑے رہے جس مقام پر ان کو گولیاں ماری گئی تھی، مگر کوئی ادارہ وہاں پہ نہ رینجر پہنچی، نہ پولیس پہنچی، نہ کوئی ایمبولینس پہنچی۔ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان کو اٹھا کے مرشد ہاسپٹل پہنچایا، مگر نیول کے مقام پر وہ شہید ہو چکے تھے۔ اور اس کے بعد مزید کارروائی کے لیے ہم انہیں لے گئے سول ہاسپٹل، اور سول ہاسپٹل میں بھی تقریباً 3.5-4 گھنٹے ہم وہاں رہے، اور وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے منگو پیر والے۔ ان کا ڈی ایس پی جمیل بنگش وہاں پہنچا، اور اتحاد ٹاؤن چوکی انچارج شاکر نے ان کو کہا کہ میرا وہاں چوکی ہے، مجھے حدود معلوم ہے، یہ منگو پیر کا ایریا ہے، مگر پھر بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، اور ہمیں مجبوراً وہاں سے جائے وقوع پہ جانا پڑا کہ ان کو بتا سکے کہ یہ کنفرم۔ ہم تقریباً 4:30 بجے وہاں پہنچے ہیں جائے وقوع پر، جہاں پہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، ان کو گولیاں ماری گئی تھی۔ وہاں پہنچے اور پھر کنفرم ہوا کہ یہ منگا پیر کا ایریا ہے۔ پھر اس کے بعد ایس ایچ او اور ڈی ایس پی نے کہا کہ جی وہ اب ہمارے ساتھ چلیں اور FIR درج کرائیں۔ ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیے ڈیڈ باڈی وہاں پڑی ہے، اور ہم ابھی جائیں گے، ڈیڈ باڈی اٹھائیں گے اور سردخانے میں رکھیں گے اور تدفین کے انتظامات کریں گے، لہذا ابھی آپ جلدی نہ کریں، ہم وہاں سے فارغ ہو کے پھر آپ کے پاس آتے ہیں اور FIR سکون سے درج کر لیں گے۔ اور 2 FIR ہیں، کیونکہ 2 واقعات تھے، 2 FIR ہونی چاہیے تھی، مگر انہوں نے اتنی جلد بازی سے کام کرتے ہوئے ان کی نالائقی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ڈی ایس پی کی بھی نالائقی ہے، SHO کی بھی ہے، اور جو ASI وہاں موقع پہ گئے تھے سول ہاسپٹل پہ، جسے ساتھیوں نے بتایا کہ لکھنا تک نہیں آتا تھا، انہوں نے وہاں ہمارے ایک ساتھی سے بیان لیا جو ان دونوں مواقع پر وہ موجود نہیں تھے، اور ان کے بیان پہ جو ہے نا وہاں ایک ایسی غلط FIR درج کر لی کہ اس میں اقرار اللہ کو وہاں جو ہے نا انہوں نے شو کیا ہے جہاں پر ڈکیتی ہوئی ہے پہلے، کہ وہاں پہ یہ ڈکیت آئے، اور پھر اقرار اللہ نے ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ مزاحمت کی، اور وہیں پہ ان کو اعلان کہ وہ دونوں مقامات میں تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور پھر ٹائم کا بھی ہے کہ 1 گھنٹے کے ٹائم گزرنے کے بعد یہ دوسرا واقعہ جو ہے نا وہ جو ہے رونما ہوا ہے۔ تو میں آپ کے چینل کے توسط سے IG اور ایڈیشنل IG صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس نالائق SHO کو، جن کی بار بار ہم کمپلین بھی کر چکے ہیں، ان کو اٹھایا جائے۔ ایک اور جو مائی گاڑی کی چوکی ہے یا اتحاد ٹاؤن کی چوکی ہے، اس میں صرف 2 افراد ہیں، وہاں بھی 2، ایک ASI اور ایک اہلکار، یہاں پہ بھی ایک ASI، اب 2 افراد اتنے بڑے ایریا کو کیسے کور کریں گے؟ اور ایک مزید ایک چوکی کی ضرورت ہے گلشن چوک پہ، جہاں روزانہ کی بنیاد پہ یہاں ڈکیتی، اب آج بھی ڈکیتی ہوئی ہے وہاں پہ، یعنی یہ ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ اتنی روز ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، 10 افراد آتے ہیں ڈکیتی کر کے پیدل چلے جاتے ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی ایجنسی نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی رینجر نہیں ہے۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا جو چوکیاں بنی ہوئی ہے ان کو نفری دی جائے، ان کو موبائلیں دی جائے، ان کو موٹر سائیکلیں دی جائے، اور یہ گلشن چوک یا اس کے اطراف میں ایک نئی چوکی یا تو رینجر کی بنائی جائے یا پھر پولیس کی ہو، اور وہاں پہ نفری ہو اور وہ باقاعدہ گشت کرے، تو اس کے بعد یہ ان کو روکا جا سکتا ہے اور ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ جس دن ان کا جنازہ ہوا تھا اقرار اللہ صاحب کا، تو آپ سب نے یہاں دھرنا بھی دیا تھا احتجاج کے طور پہ، تو اس کے بعد انتظامیہ کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا ان کی گرفتاری کے حوالے سے، یا کوئی یقین دہانی کروائی ہو؟ نہیں، اس میں ہم نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ ہم فی الحال اس اپنے احتجاج کو ختم کرتے ہیں، چونکہ ہمیں تدفین بھی کرنی تھی، اور ہم نے ان کے سامنے 3 اہم مطالبات رکھے ہیں پولیس انتظامیہ کے سامنے، کہ ایک تو اقرار اللہ کے جو قاتل ہیں ان کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے، دوسری اس چوکی کے حوالے سے ہم نے مطالبہ کیا تھا، اور تیسرا ہم نے SHO کے حوالے سے کہ اس نائل SHO کو فوری طور پر برطرف کیا جائے۔ کل میں نے ایڈیشنل IG صاحب کے PSO کو فون کیا ہے اور ان کو لکھوایا کہ ہمیں ٹائم دے دے، ہم ایک مرتبہ پھر ان سے ملاقات کر کے ان کے روبرو دوبارہ ان سے کہیں گے کہ ہم نے اس حوالے سے کافی ساری درخواستیں جمع کرائی ہے جس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے، اب آپ ان پہ عمل درآمد کرائے، یا اور اگر آپ نہیں کرائیں گے تو لوگوں کو ہم نے روکا ہوا ہے جی، یہ سب لوگ اس کے لیے تیار ہیں احتجاج کے لیے، اور وہ بھرپور احتجاج ہوگا، اور تھوڑے وقت کے لیے نہیں ہوگا، وہ جب تک پھر وہ مطالبات کو پورے نہیں کریں گے اس وقت تک وہ دھرنا اور احتجاج جاری رہے گا۔ تو ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ کل ہمیں ایڈیشنل IG سے ٹائم ملے اور ہم ان کے روبرو
یہ مطالبات رکھیں اور ان سے کہیں کہ اس پہ عمل درآمد کرو، ہمارے مطالبات کو پورے کرو۔ اگر وہ پورے کرتے ہیں تو پھر تو دھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بصورت دیگر پھر یہ اور میں ان سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دھرنے کے بعد، احتجاج کے بعد ہی اگر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ پہلے کر لیں تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ یہ جو دھرنا دیں گے یہ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں اور یہ بھی مجبوری کے تحت دھرنا دیں گے اور وہاں گزرنے والے لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی، مگر یہ ہے کہ یہ آپ ہمیں اس دھرنے اور احتجاج پہ مجبور نہ کریں، اس سے پہلے یہ جو ہمارے مطالبات ہیں یہ وہ جو ہے اس پہ عمل درآمد کرا دے تو پھر میں سمجھتا ہوں ہمیں دھرنوں کی ضرورت نہیں آئے گی۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سابق ایم پی حافظ محمد نعیم صاحب، جو کہ یہاں اقرار اللہ صاحب کے تعزیتی دعا کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ یہاں پر ان کے دیگر عزیز و اقارب بھی موجود ہیں، چونکہ یہ ڈکیتی کا مسئلہ ہے اور اس کی واردات میں جو ہے اقرار اللہ صاحب کو نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں ڈاکوؤں کو اور دیگر چوروں کو جو ہے کل عام اجازت دی گئی ہے۔ آج بھی جو ہے ایک خطرناک گینگ وار کو جو ہے تقریباً 11 کیسوں سے جو ہے اس کو بری کر دیا گیا۔ آج بھی جو ہے اس کو ایک کیس سے بری کر کے ٹوٹل 11 کیسوں سے، جس کے اوپر پولیس مقابلے میں اور دیگر بہت سارے ان کے اوپر الزامات تھے، ان سب سے جو ہے ان کو بری کر دیا گیا عدالت کے ذریعے۔ تو جہاں آپ چوروں کو عدالت سے یا جیل سے جو ہے ان کو آپ رہا کروا رہے ہیں، وہاں آپ کا کام بنتا ہے کہ یا پھر ان کو خود لگام ڈالیں یا پھر حکومت کو چاہیے کہ پھر ان کو گرفتار کریں، یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح حکومت کا رویہ ہے، جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو بے روزگار کیا ہوا ہے، یقیناً اگر ان کے پاس روزگار نہیں ہوگا تو وہ غلط راستے پر جائیں گے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ روزگار کی طرف بھی جائیں، لوگوں کو روزگار بھی دیں، اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے پولیس، انتظامیہ اور دیگر اداروں کو جو ہے نوٹس جاری کریں، تاکہ اس طرح بے سہارا اور بے گناہ افراد کو نشانہ نہیں بنایا جا سکے۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے DH4 نیوز۔